اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیات نمبر 68 تا 77 میں اہل کتاب کو تلقین کہ تورات، انجیل اور اس قرآن کو قائم کیے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ یہود کی تاریخ سے حوالہ کہ ان سے عہد لینے کے بعد اس پر عمل درآمد کے لیے مسلسل رسول آتے رہے، لیکن بعض کی تکذیب کی اور بعض کو قتل کیا۔ نصارہ کو تنبیہ کہ تثلیث کا عقیدہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کے اصل مرتبے کی وضاحت، اور نصارہ کو ناحق خلوف اور زیادتی نہ کرنے کی تلقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا اہل الكتاب لستم على شیء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی وقت نہیں جب تک کہ تورات و انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پابندی نہ کرو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر و انکار میں اضافے کا موجب ہی ہوگا، سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کی حالت پر افسوس نہ کیجیے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں یا وہ لوگ جو یہودی، صابی یا نصارہ ہیں، ان میں جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرتا رہے گا تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور اس کی یاد دہانی کے لیے ان کی طرف بہت سے رسول بھی بھیجے۔ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو انہوں نے بعض رسولوں کی تکذیب کی اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس وہ اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی، مگر پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ پوری طرح دیکھتا اور جانتا ہے ان سب کاموں کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد۔ بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ یہ لوگ کیوں اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول تھے، ان سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک بڑی ہی پاکیزہ اور راست باز خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہر طرح انسان ہی تھے۔ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ دیکھو ہم ان کے لیے کس طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ لوگ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں، اور وہ لوگ آج بھی سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔